بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تہران، چین اور امریکہ یہ ایک عالمی منظرنامہ ہے۔ ہم نے بڑی ڈسکس کر لی لوکل اور انٹرنل پالیٹکس کے اوپر، وہ بھی کریں گے۔ میں یعنی کہ آپ کو امریکہ اور چین سے سیدھا تہران اور چین لے کے جاؤں گا، اور وہاں سے سیدھا پنجاب پر آئیں گے، جہاں پر پرویز الہی صاحب کو اپنی اوقات معلوم ہو چکی ہے، اور ان کو جو ہوتا ہے نا کمیاں دا بال، یا ایک جو دیہاتی پس منظر کے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے کی ہے وہ مراسی کے ساتھ بھی نہیں کی جا سکتی۔ مراسی کوئی میں مطلب وہ طبقات کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے یہاں پر چیزیں کچھ رائج ہیں۔ ہمارا جو دیہاتی کلچر ہے وہاں پر اس طرح کی برابری والے بھی خواب ہی ہیں، تو لہٰذا میری بات کا آپ نے مائنڈ نہیں کرنا اس بات کا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت امریکہ اور جو چین ہے ان کے درمیان بڑی کھٹ پٹ عالمی منظرنامے کے اوپر چل رہی ہے۔ ایک سپر پاور، ایک ٹو بی سپر پاور، یعنی سپر پاور کے راستے میں ہے۔ معاملہ ہے تائیوان کا۔ ون چائنا پالیسی ایک ہے۔ جب یہاں پہ انقلاب آ رہا تھا چین میں، ماؤ انقلاب لے کے آ رہے تھے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس انقلاب سے کہہ لیں کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، تو اس نظریات کے نہیں تھے، تو پھر وہ بھاگ کے جو تائیوان ہے وہاں پر چلے گئے۔ تو وہاں پر آج ہم بہت کمپلیکیٹڈ سی یہ صورتحال ہے۔ تو وہ جو چینگ کھائی شیک ان کے لیڈر کا نام ہے، ایک طرف ماؤ تھے ایک طرف وہ تھے، وہ تائیوان چلے گئے، وہاں پر آباد ہو گئے۔ تائیوان میں اب جو ہے کیپٹلزم ہے، ڈیموکریسی ہے۔ چین میں وہ جس کو ٹوٹیلیرین اس طرح کر کے کہتے ہیں، ٹوٹیلیرین یا اتھارٹیرین ایک سسٹم ہے، ون پارٹی رول ہے، اور وہاں پر ایک طرح سے ایک آمریت ہی ہے، لیکن اس آمریت نے وہ کم از کم پارٹی کے اندر انہوں نے بڑا سسٹم ٹھیک چلایا، غربت ختم کر دی، ترقی کر لی، اکانومی بڑھا دی۔ تو وہ چائنا کہتا ہے کہ تائیوان میرا حصہ ہے، لیکن تائیوان والے کہتے ہیں کہ ہم چائنا کا حصہ نہیں ہیں۔ چین جو ہے وہ اپنے طاقت اور مسل کے بل بوتے کے اوپر کہتا ہے کہ اس کو دنیا تسلیم کر کے دکھائے انڈیپینڈنٹ کنٹری۔ تو وہ نیم سی اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور ویسٹ اس کے ساتھ ہے، لیکن کھل کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی حیثیت جو ہے وہ نیم خود مختار سے یوں ہلکا پھلکا یوں کہہ لیں، کیونکہ چائنا ایک پاور ہے، یونائٹڈ نیشن کا وہ ایک مستقل ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا، تو وہ کہتا ہے کہ جو اس کو تسلیم کرے گا میری نال جنگ ہے۔ تو چین جو ہے وہ اس کے ارد گرد سمندر ہے تائیوان، تو تائیوان کے ارد گرد وہ اپنی فوجی انسٹالیشن بنا رہا ہے۔ تو امریکہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تم حرکتیں نہ کرو، کسی بھی وقت چین اگر اس پہ حملہ کرے تو پھر یہ ایک انٹرنیشنل ایک ورلڈ وار چھڑ سکتی ہے۔ تو بڑی عجیب سی ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے۔ تو جو نینسی پیلوسی ہیں جو ایوان نمائندگان کی سربراہ ہیں چین کی، انہوں نے 4 جو ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے دورے کرنے ہیں، جس کو ہم مشرق بعید کہتے ہیں، فار ایسٹ جس کو کہتے ہیں یوں کہہ لیں۔ تو وہ ان میں سے ایک تائیوان بھی تھا۔ تو چین نے پورا احتجاج کیا ہے، ادھر نہیں آنا، ادھر آئیں گے تو 10 مت دیں گے۔ وہ چلی گئی، آج پہنچ گئی، بلکہ کل رات کو پہنچ گئی۔ تو پھر چین جو ہے وہ کہتا ہے اس کے ہر طرح کے مضمرات ہوں گے، یہ ہوگا، امریکن جو ہیں وہ آگ سے کھیرے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن لڑائی کوئی نہیں ہونی، یہ تمکیاں نے اور چل مول۔ ابھی جو رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا ہے اس کے جو اکانومی کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں سے نہیں سنبھالے جا رہے۔ تو یہ والا معاملہ ہو گیا۔ دوسرا ٹویٹ آپ یہ دیکھیں کہ تہران ٹائمز، یہ ایک ایرانی ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ چائنا واز ناٹ کمفرٹیبل ود عمران خان پرائم منسٹر، مطلب آف پاکستان پی ایم، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چائنا جو تھا وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اب میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ماضی کی بات ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اپنے سابقہ دور کے گن گایا کرتے ہیں، اس کا یہ کچا چھٹا کھول کے تہران جو ہے اس نے رکھ دیا ہے کہ نہ ان سے امریکہ خوش، نہ ان سے سعودی عرب خوش۔ پاکستان کے جو سفارتی جتنی بھی کامیابیاں جو اس نے سمیٹی تھیں، ایک وقت میں وہ چین کا بھی دوست تھا، امریکہ کے ساتھ بھی اس کا تعاون تھا، نیٹو کا وہ نان الائی تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ قومیں آزاد ہوتی ہیں، وہ قوموں کو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ سی پیک کو ختم کرنے کے پیسے پکڑے، وہ چین کیوں انکمفرٹیبل تھا کہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔
تو عمران خان صاحب، میں جو نواز شریف صاحب بھی بات کی، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کر گئے، ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو گورنر سعید صاحب تھے، کیا نام تھا سندھ کے گورنر کا، حکیم سعید صاحب، وہ جو باتیں کر گئے انٹرویوز میں، اپنی کتابوں میں لکھ گئے، وہ باتیں درست ہیں کہ مطلب کوئی تو راضی ہوتا پاکستان کے ساتھ، کوئی تو راضی ہوتا۔ انڈین وہ شرما کیا وہ خاتون تھی شیٹھی، ان سے جو پیسے پکڑ رہے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ سقوط کشمیر ہوا۔ تو میں صرف یہ دو جو آپ کو حوالے دیے ہیں، ایک انٹرنیشنلی تو ایک علیحدہ سے بات ہے امریکہ اور چین کی، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ دو متحارب، یہ ساری باتیں جو ہے یہ انٹر لنک کرتی ہیں کہ دو متحارب قوتیں، ان کے درمیان پاکستان پل کا ایک کردار ادا کرتا تھا۔ یہ تاریخ گواہ ہے، بھٹو سے یہ والا کام شروع ہوا تھا، اور پاکستان بیک وقت دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب آ گئے اور انہوں نے پاکستان کی ہر کامیابی کو مٹی میں ملا دیا، یعنی کہ خارجہ محاذ کے اوپر بھی پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی سوسائٹی کا بیڑا غرق کیا، فیبرک اتنا برے طریقے سے توڑا کہ باپ بیٹے کے گلے پڑ جاتا ہے کہ آپ لوگ جاہل ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو غلام تھے، تو پتہ نہیں کیا تھا، خان نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کا ایک پروگرام تھا، جس کے ڈانڈے فارن یہ جو فنڈنگ کیس ہے، یہ جا کے امریکہ اور یہودی لابی سے جا کے ملتے ہیں، سادہ الفاظ میں اگر بات کریں تو۔ میں صرف آپ کو یہ دو چیزیں یہ انٹر لنک کرتی تھی، یہ بتا رہا تھا۔ باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنا انہوں نے کرودھ پال رکھا ہوا ہے، اتنا ان کے دل کے اندر کہ وہ انتقام، کیونکہ ساڑھے تین چار سال انہوں نے انتقام کے لیے سڑک کوئی نہیں بڑھائی تھے، بندہ کوئی باہر نہیں رہنے دیتا انہوں نے اپنا مخالف، تو یعنی کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہی کیا ہے سادہ الفاظ میں اگر میں یہ بات کروں تو۔ اب پنجاب میں ان کی علائی حکومت آ گئی ہے، تو وہ انتقام انہوں نے لینے شروع کر دیے ہیں کہ جو ان کے منحرف اراکین تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلا ان کا جو ٹارگٹ بنا ہے وہ بنا ہے نذیر چوہان، اور نذیر چوہان کون ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں نذیر چوہان کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ 22 سال پرانا تعلق ہے، میں آپ کے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں، یہ دیکھیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ان کا یہ ایک کلپ ہے جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کیا ہے، وہ سنیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ عرصہ مجھے 22 سال سے جانتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی نہیں رہا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر تو چیف صاحب مصروف ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے مجھے، تو جو ان کے ساتھ متعلقہ ادارے ہیں وہ میرا پیغام ضرور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو پہنچائیں کہ نذیر چوہان آج سے 22 سال پرانا آپ کا وہ ساتھی ہے جب آپ کمانڈر لاہور تھے، اور اس وقت سے آپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ آپ کو میرا زیادہ پتہ ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں اور کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کام نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں یا ایک کمیٹی بنا دیں چیف صاحب، برائے مہربانی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کمیشن بنا دیں، کوئی کچھ کر دیں، مطلب میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی آئی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جتنے سیاسی، ان کا سانس ابھی پوری طرح سے نکلا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کارروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ پرویز الہی اینڈ گورنمنٹ۔ پرویز الہی صاحب کو کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے، جب وہ 90 آئے تھے، یہ کچھ دن پہلے 90 شارہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے آ کے ایک تو وہ جو ہاتھ جو بھی طریقہ تھا ان کی کرسی پہ آ کے بیٹھے، چلیں وہ وزاداری کا ان کے مطلب یہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ جی ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ کی وجہ سے میں یہ کرسی ملی ہے، آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہو، انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو کہا کہ تسی گھر جاؤ، نکلو شابش۔ انہوں نے کہا جی خیر؟ انہوں نے کہا ہاں نکلو، میں تو میٹنگاں کرنی ہیں۔ اور پھر انہوں نے میٹنگز کی۔ اور کل رات کی کارروائی کیا ہے؟ کل رات کی کارروائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام بھجوائے ہیں بنی گالہ سے کہ یہ پنجاب کی کابینہ ہوگی، اور وہ کابینہ جو لسٹ آئی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ممبران ہیں، ان میں سے ایک بھی ممبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس تانوں وزیر اعلیٰ بڑھاتا نا گل ختم ہوئی، باقی ساری کابینہ ساڈی ہوئے گی۔ اور وہ جناب کابینہ میں میاں محمود رشید ہیں، محکمے بھی انہوں نے لکھ کے بھیجے ہیں کہ محکمے یہ ہیں: بلدیات یاسمین راشد، صحت
میاں اسلم اقبال ہاؤزنگ، مراد راس تعلیم، راجہ بشارت پارلیمانی امور، ہاشم جواں بخت جو ہے وہ خزانہ، خرم ورک کو قانون، راجہ یاسر ہمایوں ہائر ایجوکیشن، ہاشم ڈوگر محکمہ داخلہ، علی افضل شاہی، لطیف نظر گجر، محسن لغاری، فیاض الحسن چوہان کو بھی وزیر بنانے کا امکان ہے، باقی ان کو تو بنا دیا گیا ہے۔ تو پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ ہوئی ہے جو کمیوں کے ساتھ بڑے بڑے چودھری کرتے ہیں۔ چونکہ چودھری پرویز الہی چودھری ہیں، پنجاب کے چودھری ہیں، گجرات کے چودھری ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے وہ خالصتاً ناتا ہاؤس جو ناتن کا پنڈ ہے، گاؤں ہے جو ان کا، یہ خود ان کے کام میں ان کے وہ لنگر، ان کے جناب وہ ڈیرہ داری، یہ وہ سارا کچھ، تو یہ سلوک جو ان کے ساتھ ہوا ہے شاید انہوں نے کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا، کہ آپ ہیں چودھری اور آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کمیوں والا۔ عمران خان صاحب نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ پرویز الہی صاحب وہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کے سر کے اوپر مطلق العنان ایک ڈکٹیٹر تھا جس کا نام تھا پرویز مشرف، پائنوں نے بھی گولی کرا دیں سن۔ وہ پورا بڑا مزے کا واقعہ ہے جو انہوں نے پرویز مشرف کو چکمہ دے کے جو تھے نا ظفر اللہ جمالی صاحب، ان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ نہیں چل سکا لیکن بنایا تھا، بنوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو پنجاب میں ان کی پوری گرفت تھی اس دور میں، اور بڑے اچھے کام بھی کیے انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ۔ ان کی وزارت اعلیٰ کا جتنا بھی گولڈن ٹائم تھا یا جو بھی انہوں نے خدمت کی تھی لوگوں کی، وہ ساری کی ساری غارت ہوگی پرویز مشرف کی نفرت میں۔ تو انہوں نے اور ان کے کام وہ تھے جو پھر باقی ملک کی جو گورنمنٹس تھی صوبوں کی، انہوں نے اڈاپٹ کیے 1122۔ اور پھر یہ جو ادویات جو تھیں ہاسپٹلز میں، وہ پہلے 24 گھنٹے فری، کتابیں فری، یہ پرائمری تک، تو سرکاری اسکول آباد کر دیے تھے انہوں نے۔ تو یہ ان کے بڑے کام تھے۔ تو لیکن وہ پرویز مشرف کی نفرت میں چلے گئے۔ میں کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کام کیا تھا، بطور وزیر اعلیٰ۔ تو اب یہ کوئی چاکر نوکر، اب ان کو مزہ آئے گا۔ تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ آصف علی زرداری کی یاد ستائے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرودھ پالتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جو کینہ ہے وہ اونٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو عمران خان صاحب بات دل میں رکھتے ہیں، جانے نہیں دیتے۔ مہر بہاری صاحبہ کو جو انٹرویو دیتے ہوئے، کیونکہ ان کے تو طے تھا، فون نہ آتا اٹک پار سے، تو یہ تو زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر نون لیگ یا اتحادیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ تو فون آیا کہ جی کہ آپ نے نہیں جانا، ہم نے کوئی اور ڈیزائن ہے ہمارے۔ تو یہ مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی نیپیاں چینج کرتے تھے، اور نیپیاں کون کرتے تھے چینج؟ فیض صاحب کے بارے کی طرف ان کا اشارہ تھا، یہ شاید کھل کے نام تو خیر نہیں لیا ہوگا لیکن اشارہ اس طرف تھا۔ تو وہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دل کے اوپر نقش ہے۔ عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں نہیں بھولتے ہوتے۔ عمران خان صاحب تو نواز شریف کا جو امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کا بینی اٹھنی چلنی اور جناب وہ اس کے جو نوابی جو سٹائل تھے، ان کو وہ جو تھے مطلب وہ اتنے لڑ گئے تھے ان کو کہ وہ پھر مخاصمت جو ہے وہ یہاں تک لے کے آئی عمران خان صاحب کو۔ یہ مخالفتیں جو ہیں، جو پرسنالٹی کریش جو ہے، یہ لاہور جم خانہ سے شروع ہوا تھا۔ تو مخاصمت کا، کینہ پروری کا یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا۔ تو عمران خان صاحب نے ناکوں چنے چبوانے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو، کیونکہ انہوں نے تانے تونے دیے ہوئے تھے وہ نیپیوں شیپیوں کے، مذاق اڑایا ہوا تھا ان کا۔ تو اب ان کو بہت جلد جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھکاؤ ان کا جو ہے وہ اتحادیوں کی طرف ہونے والا ہے، اور یہ کہیں گے کہ پائنے غلطی ہو گئی، معاف کرو وزیر اعلیٰ ٹاڈا ہی ہیں، میں ٹاڈا ہوں، اب انہوں نے یہ کہنا ہے۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سیاست میں آج کچھ کل کچھ، پارٹیاں جو ہیں وہ پارٹی بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگاتی۔ پرویز الہی آج کہہ رہے ہیں کہ جی جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں 2 منٹ لگاؤں گا اسمبلی توڑ دوں گا، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں کل کو کہ یہ کام کریں، تو آگے سے پی اے فون اٹھائے اور عمران خان صاحب کو کہے کہ جی پرویز صاحب جو ہیں وہ ذرا بیزی ہیں، چوہی صاحب آپ ذرا کوئی 2 گھنٹے بعد فون کیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔